السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اليوم سنبدأ الدرس الجديد الدرس الثالث عشر بإذن اللہ. آج ہم نیا لیسن چالو کر رہے ہیں، لیسن نمبر 13، اور اس لیسن کے اندر کچھ اہم چیزیں جو ہم کو پڑھنی ہیں میں انشاءاللہ بورڈ پہ آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں، اور اس کے بعد آپ لوگوں میں سے جو لوگ تیاری کر کے آئے ہیں، پڑھ کے آئے ہیں، تو انشاءاللہ ان لوگوں کو ہم جو ہے پڑھائیں گے. ٹھیک ہے، ابھی آپ بورڈ پہ دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو لیسن سمجھ میں آ جائے گا. بسم اللہ. الدرس الثالث عشر، سبق نمبر 13. ٹھیک ہے، ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے اس میں اشارہ ہادا، یہ ٹھیک ہے، اور پڑھا ہے ہادہی. کیا پڑھا ہے؟ ہادہی. یہ ہم نے پڑھا تھا کس کے لیے؟ یہ ہم نے پڑھا تھا مؤنث کے لیے، اور یہ ہم نے پڑھا تھا مذکر کے لیے. پلس ہم نے پڑھا تھا واحد کے لیے، یہ بھی واحد کے لیے یعنی سنگولر کے لیے. پلس ہم نے پڑھا تھا کہ عاقل اور غیر عاقل کے لیے. ٹھیک ہے، عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے. تو یہاں پہ جو عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے میں رومن میں لکھ دیتا ہوں انشاءاللہ تاکہ آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے. ہم نے یہ پڑھا تھا مذکر. ٹھیک ہے، ابھی ہم انگلش ورڈ یوز نہیں کریں گے، اس لیے کہ انگلش ورڈ ہم یوز کریں گے تو پھر عربی نہیں سیکھیں گے. ٹھیک ہے، مذکر مؤنث. واحد، واحد یعنی سنگولر. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ واحد ہم نے لکھا. ٹھیک ہے، عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے، عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے. اور یہ بھی سیم ہے، عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے. ہادا کا مطلب ہم نے پڑھا تھا یہ، اور ہادی کا مطلب پڑھا تھا ہم نے یہ. فرق اتنا ہے کہ یہ مذکر کے لیے استعمال ہوگا، یہ مؤنث کے لیے. فار ایگزامپل ہم نے پڑھا ہذا رجل، یہ آدمی ہے. ٹھیک ہے، یہ عاقل کی مثال ہو گئی. غیر عاقل کی مثال ہم نے پڑھا ہذا جمل، یہ اونٹ ہے. ہذہ، ہذہ مؤنث کے لیے. ہذہ بنت، یہ بچی ہے عاقل کے لیے. غیر عاقل کے لیے ہم نے پڑھا ہذہ قدر، یہ ہانڈی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں اس لیسن کے اندر ہمیں ان دونوں کا جو ان دونوں کے لیے، یہ تو ہم سنگولر کے لیے یوز کیا ہم نے. ٹھیک ہے، ہمیں جمع کے لیے کیا یوز کرنا ہے؟ پلورل کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو ان دونوں کا جمع دونوں کا ایک ہی آئے گا، وہ ہے ہؤلائی. کیا ہے؟ ہؤلائی. اور اس کا ترجمہ ہوگا یہ سب. کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ سب. ٹھیک ہے، ہذا ہذی دونوں کے لیے سیم ہے، ہؤلائی جمع پلورل. ٹھیک ہے، جیسے میں اور یہ صرف عاقل کے لیے استعمال ہوگا، غیر عاقل کے لیے استعمال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہم کہیں گے ہؤلائی رجال، یہ سب آدمی ہیں. ہؤلائی نساء، یہ سب عورتیں ہیں. اب یہاں مؤنث کے لیے یوز ہوا، یہاں مذکر کے لیے. تو ہؤلائی مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے یوز ہوگا، دونوں کے لیے یوز ہوگا، لیکن صرف عاقل کے لیے استعمال ہوگا. غیر عاقل کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہؤلائی کتب، یہ کتاب ہے. غلط، غیر عاقل ہے کتاب. اب اس کے لیے ہم ہؤلائی یوز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ کو دھیان دینی ہے. تو اب ہؤلائی کے بارے میں ہمیں کیا لکھنا ہے؟ ہمیں یہ لکھنا ہے کہ جمع کے جمع. ٹھیک ہے، اور اس پہلے آپ لکھیں اس میں اشارہ قریب، جمع ہے. ٹھیک ہے، یعنی پلورل، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے. مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یوز ہوگا. مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یوز ہوگا. صرف عاقل کے لیے یوز ہوگا، غیر عاقل کے لیے یوز نہیں ہوگا، صرف عاقل کے لیے یوز ہوگا. تو یہ چیز آپ لوگ کو دھیان رکھنی ہے. ٹھیک ہے،
اس چیز پہ آپ دھیان دیں گے انشاءاللہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے. ہاؤلائی رجال یہ سب آدمی ہیں، ہاؤلائی نساء یہ سب عورتیں ہیں، ہاؤلائی طلاب یہ سب طلباء ہیں، ہاؤلائی طالبات یہ سب طالبات ہیں، ہاؤلائی مدرسات یہ سب مدرسات ہیں، ہاؤلائی مدرسون یہ سب مدرس ہیں. تو یہ پہلی چیز ہم کو یہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دوسری چیز ہم کو پڑھنی ہے، امید ہے یہ چیز آپ لوگوں کو انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی. ہم دوسری چیز پڑھتے ہیں. دوسری چیز ہم نے پڑھی ہے، اس سے پہلے ہم نے ضمیر پڑھی ہے، پروناؤن. کیا پڑھا ہے؟ ہوا. ٹھیک ہے. اور اٹیچ یہ ضمیر ڈی اٹیچ ہے، ڈی اٹیچ. ٹھیک ہے. ڈی اس کو کہتے ہیں منفصل، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ منفصل. اور دوسری پڑھی ہم نے ہو، یہ متصل، اس کو کہتے ہیں متصل. ٹھیک ہے. اٹیچ اس کو کہتے ہیں متصل. متصل یعنی ملی ہوئی، اسم جس کے ساتھ، جس اسم کے ساتھ جو ہے ملی ہوئی رہتی ہے، الگ. منفصل مطلب الگ، جیسے ہم کہتے ہیں ہوا رجل، وہ آدمی ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے ہوا فی المکتبۃ، جیسے ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہوا فی المکتبۃ، این محمد، محمد کہاں ہے؟ ہوا فی المکتبۃ، وہ لائبریری میں. ہوا فی الغرفۃ، وہ روم میں. تو یہ اس لیے کہ ہوا جو ہے یہ غرفہ سے الگ ہے، اس لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں منفصل. منفصل منفاصلہ، منفصل یعنی الگ. ٹھیک ہے. ابھی دونوں کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ. ٹھیک ہے. اور اس اٹیچ ضمیر کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کتاب ہو، اس کی کتاب، اسم ہو، اس کا نام. ٹھیک ہے. حمار ہو، اس کا گدھا، فرس ہو، اس کا گھوڑا. ہم اس کو استعمال کریں. ان دونوں یہ کیا ہیں؟ یہ ہیں واحد ہے. ٹھیک ہے. اور دونوں مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں، دونوں واحد ہیں. ٹھیک ہے. اور دونوں مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں. فرق کیا ہے؟ ہو جو ہے یہ اٹیچ ہے، متصل ہے، اور ہوا یہ منفصل ہے. اب ان دونوں کے لیے جو جمع کے لیے پلورل کی جو آئے گی وہ آئے گا ہم. کیا آئے گا؟ ہم، وہ سب. ٹھیک ہے. کیا آئے گا؟ ہم، وہ سب. جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں، ہم سے پوچھا جائے کہ من ہؤلاء، من ہؤلاء، وہ لوگ کون ہیں؟ تو آپ جواب دے سکتے ہیں ہم طلاب، وہ سب اسٹوڈنٹ ہیں. یہ مذکر کے لیے یوز ہوگا، مذکر کے لیے ہم طلاب. من ہؤلاء الاولاد، وہ بچے کون ہیں؟ ہم طلاب، وہ اسٹوڈنٹ ہیں. من ہؤلاء الرجال، وہ لوگ کون ہیں؟ ہم مدرسون. من ہؤلاء، وہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ کون ہیں؟ سوری، یہ لوگ کون ہیں؟ ہم اطباء. جو بھی آپ ہے آپ کو جواب دینا ہے. یہ ہمیں ضمیر پڑھنی ہے کہ یہ جمع کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے ایک اور ضمیر پڑھی ہے، ہم نے پڑھا ہی. ٹھیک ہے. یہ مؤنث کے لیے ہے اور واحد کے لیے، واحد کے لیے. ٹھیک ہے. سنگولر کے. جیسے ہم نے پوچھا کہ این آمینہ، آمینہ کا ہے تو ہم نے کہا ہی فی المطبخ، وہ کچن میں. تو یہ ضمیر ہم نے استعمال کی. اسی طریقے سے ہم نے ایک اور ضمیر ہا، اسمہا، اس کا نام، کتاب و اپنی عورت کی طرف ہے ہا. مرد کے لیے ہو تھی، مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے ہا استعمال ہوتی ہے. یہ منفصل ہے اور یہ متصل ہے. یہ متصل ہے. ٹھیک. یہ متصل ہے. اب یہ کیا؟ یہ واحد ہے. ہی، وہ، ہا اس کا، یعنی اسے ایک اور. اب اس کے لیے جو جمع کے لیے جو ضمیر استعمال ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ ہوگی ہن. کیا ہوگی؟ ہن. ٹھیک ہے. تو یہ جو پہلا جز ہے اس کے اندر تو یہ چیز نہیں ہے، جز با کے اندر ہے، لیکن ابھی آپ لوگ جو ہے اس کو دھیان دے سکتے، اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو ابھی جیسے آپ سے سوال کیا جائے کہ من ہؤلاء النساء، یہ سب عورتیں کون ہیں؟
تو آپ کے ہن مدرسات، وہ سب مدرسات ہیں، ہن طالبات، وہ طالبات ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں یہ جو ہے پلورل کے لیے، جمع کے لیے جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ چیز آپ کو دھیان دینی ہے، اور یہ چیز آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے بعد جو اہم چیز ہے، ہمیں اس لیسن کے اندر ہمیں جمع، یعنی جو پلورل ہم بناتے ہیں جمع الفاظ اسما کا، وہ ہمیں سیکھنا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ جمع کی جو ہے دو قسمیں ہیں. جمع کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں. عربی میں جمع کی دو قسمیں ہیں. جمع کی دو قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں جمع سالم، ٹھیک ہے، ایک کو کہتے ہیں جمع سالم، اور ایک کو کہتے ہیں جمع مکسر. ٹھیک ہے. جمع مکسر کو انگلش میں شاید کہتے ہیں the broken plural، the broken plural، ٹھیک ہے. اور اس کو کہا جاتا ہے the sound plural، یعنی جس میں ساؤنڈ برابر ہے، ٹوٹے نہ. ابھی جمع سالم، جمع سالم کس کو کہتے ہیں؟ جمع سالم کہتے ہیں اس جمع کو کہ جس کے واحد سے ہم اس کا پلورل بنائیں تو جو وزن ہے وہ وزن نہ ٹوٹے، برابر سالم رہے، برابر سالم رہے. جیسے فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک لفظ ہے مدرسن، کیا ہے؟ یہ واحد ہے. یہ کیا واحد ہے؟ ایک ٹیچر. ابھی ہمیں اس کا جمع بنانا ہے، اس کا ہمیں جمع بنانا ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو آخری حرف ہے، آخری حرف پہ آپ پیش دو، اور اس کے بعد آپ واو اور نون کا اضافہ کر دو، اونا، اونا کی ساؤنڈ کر دو. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مدرسون سے ہو جائے گا مدرسونا، مدرسونا. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ دیکھیے جو وزن ہے مدرسون، یہ سلامت ہے، ٹوٹا نہیں ہے، بروک نہیں ہوا. ٹھیک ہے. ہم نے صرف جمع بنانے کے لیے کیا استعمال کیا؟ ہونا آگے بڑھا دیا، تو یہ ہو گیا مدرسونا. اسی طریقے سے اور مثالیں، جیسے مثال کے طور پر معلم، ٹھیک ہے، استاد، ٹیچر، معلم. یہاں پہ بھی ہم سب کیا کرتے ہیں؟ یہاں پہ جو ہے واو کو بڑھا دیتے ہیں، معلمون، معلم سے معلمون. تو جو واحد کا وزن ہے وہ سلامت ہے، وہ ٹوٹا نہیں، بروک نہیں ہوا. تو جمع سالم کہتے ہیں ایسی جمع کو جس میں واحد کا وزن، یعنی جو واحد ہے ہمارے پاس مدرسن، مدرسن سے مدرسون، معلم، معلم سے معلمون، مہندس، مہندسن سے مہندسون، مسلم، مسلم سے مسلمون، مؤمن، مؤمنون سے مؤمنون. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ واحد کا وزن جو ہوتا ہے یہ بروک نہیں ہوتا، ٹوٹتا نہیں ہے، سلامت رہتا ہے. اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں جمع سالم. پھر جمع سالم میں دو قسمیں، ایک جمع مذکر سالم. یہ ابھی جو میں نے اگزامپل دی ہے جمع مذکر سالم کی، یعنی جو میل کے لیے استعمال ہوتی ہیں، مسلم، مسلمون، مؤمن، مؤمنون، منافق، منافقون، کافر، کافرون، مہندس، مہندسون. تو اس میں واحد کا جو وزن ہے وہ برابر سلامت ہے. ہم نے صرف اونا، واو اور نون کا اضافہ کر دیا، واو اور نون کا اضافہ کر دیا، تو کیا ہو گیا؟ وہ جمع بن گئی، مدرس، مدرسون، معلم، معلمون، مہندس، مہندسون، کافر، کافرون، منافق، منافقون. تو یہ اس کو کہتے ہیں جمع مذکر سالم. کیا کہتے ہیں؟ جمع مذکر سالم، یعنی وہ جمع جو مذکر کے لیے یوز ہوتی ہے، جو مذکر کے لیے یوز ہوتی ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں جمع مذکر سالم. سالم اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں واحد کا جو وزن ہے وہ بروک نہیں ہوا، بروک نہیں ہوتا، ٹوٹتا نہیں، اس لیے ہم جمع. اب ہم جمع سالم کی دوسری قسم ہے جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم، یہ تو ہم نے جمع مذکر سالم پڑھا، اب ہمیں پڑھنا ہے جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم یعنی جو فیمیل کے لیے یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے پہلے ہم لکھتے ہیں یہاں پہ جمع مؤنث، ٹھیک ہے، سالم. جمع پلورل، مؤنث فیمینائن، اور سالم یعنی جس میں واحد کا وزن سلامت رہے، ٹوٹے نہیں، اس کو کہتے ہیں ہم سالم. اب یہاں پہ دیکھیے ہم نے مذکر کی ایگزامپل ہم نے دیکھ لی. اب ہم مؤنث کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک لفظ ہے، کیا لفظ ہے؟
मुस्लिमतुन, ठीक है। मुस्लिमुन मुज़क्कर, इसका मुअन्नस क्या है? मुस्लिमतुन। मुस्लिमतुन, ठीक है। मुमिनतुन, ठीक है। सालिहतुन, मुस्लिमतुन एक मुस्लिम औरत। अब हमें इसका क्या करना है? हमें इसका जमा बनाना है। हमें इसका क्या करना है? जमा करना। इसका एकदम आसान तरीका है। आसान तरीका क्या है कि जब हमें जमा मुअन्नस यानी जमा मुअन्नस की जमा बनानी है तो इसका जो वाहिद रहेगा, वाहिद की जो ये गोलता है, इस गोलता को हम ड्रॉप कर देंगे, इसको हज़फ कर देंगे, ठीक है। जब हम इसको हज़फ कर देंगे तो ये क्या बचेगा? तो ये हो जाएगा मुस्लिमा। क्या हो जाएगा? मुस्लिमा, ठीक है। और उसके बाद हम इसके एंड में क्या इजाफा कर देंगे? आत का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? मुस्लिमातुन, ठीक है। और मुमिना की ता को मदद करेंगे तो क्या हो जाएगा? मुमिना, ठीक है। हम आत का इजाफा कर देंगे, मुमिनातुन। सालिहतुन से सालिहातुन, ठीक है। और जो ये एग्जाम्पल मैंने आपको दी हैं, ये जमा मुज़क्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम दोनों की कौन सी एग्जाम्पल है? हालत रफा की एग्जाम्पल है। ये हालत रफा में, ये इससे पहले हमने पढ़ा कि हम क्या समझते हैं कि एराब, एराब किसको कहते हैं? एराब कहते हैं किसी भी इस्म की आखिरी जो हरकत होती है, ये जैसे इधर ता है, ठीक है, इधर यह है, इसको कहते हैं एराब। और दूसरी बात ये है कि एराब में हम लोग अभी ये समझते हैं कि रफा का मतलब ये है कि मरफू का मतलब ये है कि उस पर रफा हो, पेश हो। और नसब का मतलब, हम मंसूब का मतलब ये समझते हैं कि उसके ऊपर जबर हो, ठीक है। और जर का हम ये मतलब समझते हैं कि उसके नीचे कसरा हो, जेर हो। लेकिन ऐसा सारे उसके अंदर नहीं, वो अलामात असलिया हैं। लेकिन दूसरी जगह आपको जमा मुज़क्कर सालिम, जमा मुअन्नस सालिम में आपको हालत रफा में जो जमा मुज़क्कर सालिम की जो एराब है वो है मुस्लिमूना, ऊना जो साउंड है, मुस्लिमूना, मुमिनूना, मुदर्रिसूना, मुहम्दिसूना, ये हालत रफा। और जमा मुअन्नस सालिम की जो हालत रफा है, ये तुन क्या है? आतुन, मुस्लिमातुन, मुमिनातुन, सालिहातुन, कानितातुन, आबिदातुन, ताइबातुन, साहिहातुन, ठीक है, ज़ाकिरातुन, शाकिरातुन, साबिरातुन, ये सब जमा मुअन्नस की हालत रफा है। अब इसकी हालत नसब और जर ये मैं अभी नहीं बता रहा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इसको हम बाद में इंशाल्लाह बुक नंबर 2 के अंदर जब बात आएगी तो मैं आपको समझा दूंगा कि इसकी हालत नसब और जर क्या आएगी। तो ये हो गई जमा सालिम। जमा, अब देखिए अब यहाँ पे जो है मुस्लिमा है, ठीक है। अभी हमने इसके आगे क्या कर दिया? आत का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया, मुस्लिमातुन। तो जमा का जो वाहिद का वजन है वो टूटा नहीं, ब्रोक नहीं हुआ। मुस्लिमातुन, मुमिनातुन, सालिहातुन, टूटा नहीं। लेकिन जमा मुकस्सर में क्या होता है? जमा मुकस्सर में ये होता है कि वाहिद का जो वजन होता है वो वजन सलामत नहीं रहता, वो ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है, कहें। और जमा मुज़क्कर और जमा सालिम, जमा मुज़क्कर और जमा सालिम का तरीका आसान है। आपको क्या करना है? जमा मुज़क्कर सालिम आपको किसी की मतलब बनानी है, जमा मुअन्नस सालिम बनानी, तो जैसे मैंने आपको रूल बताया कि आप जो है ऊना, आप, ये इसकी साउंड है, आप ऐसे किसी भी लफ्ज से बना सकते हैं। तालिबतुन से तालिबातुन, मुमिनुन से मुमिनूना, मुस्लिमुन से मुस्लिमूना, मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन। लेकिन जो जमा मुकस्सर है, जमा मुकस्सर को बनाने का कोई तरीका नहीं है। इसको हमें जो भी ऐसा लफ्ज जमा आएगा उसके हमें प्लूरल हमको याद करने पड़ेंगे, हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसकी मश्क करनी पड़ेगी। उसके कई औजान हैं, यानी उसके कई वजन हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जो जैसे हम तसरीफ जो जब सर्फ वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें जो है फ़ुऊलुन, फ़िअलतुन, फ़िआलुन, अफ़आलुन, ऐसे औजान आते हैं। तो तकरीबन 50 के करीब इसके औजान बताए जाते हैं। इसको समझने का तरीका ये है कि हमको याद करना पड़ेगा, लेकिन इसको हम आसानी के साथ समझ सकते हैं, ठीक है। अब तो जमा सालिम हमने पढ़ लिया। अब जमा मुकस्सर की एक दो मिसाल मैं आपको देता हूं, फिर इंशाअल्लाह हम लोग पढ़ते हैं। जमा मुकस्सर सालिम में क्या होता है?
जमा मुकस्सर सालिम में ये होता है कि वाहिद का जो वजन है वो ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, पहले आप यहाँ पे लिखें जमा मुकस्सर, मुकस्सर मतलब ब्रोक हुई, ब्रोकन, मुकस्सर टूटी हुई, जमा मुकस्सर। ठीक है, जमा मतलब प्लूरल, प्लूरल मुकस्सर। अब देखिए हम बहुत सारी इसकी मिसालें पढ़ चुके हैं, जैसे हमारे सामने किताबुन, क्या है किताबुन, ठीक है, कलमुन, ठीक है, जबलुन, ये वाहिद है, ये वाहिद है, सिंगुलर। अभी हमें किताब की जमा बनानी है, इसका प्लूरल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, मुज़क्कर, हम जमा सालिम में क्या था, हमने ऊना की साउंड कर दी, मुअन्नस सालिम में आप की साउंड, लेकिन यहाँ पे ये रूल नहीं है, यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब किताब की जमा क्या आती है, किताब की जमा आती है कुतुबुन, क्या आती है, कुतुबुन। अब देखिए कहाँ किताबुन जो वाहिद है, कहाँ कुतुबुन, वाहिद का जो वजन है ये ब्रो सलामत है, टूट गया। उसमें हमने क्या पढ़ा, मुस्लिमुन से मुस्लिमूना, सिर्फ हमने वाव और नून का इजाफा कर दिया, मुस्लिमतुन से हमने आज सिर्फ आज का इजाफा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये कहाँ किताबुन और कहाँ कुतुबुन, जो वाहिद का वजन है किताबुन, अगर हम सलामत तब रहता जब हम कहते किताबूना या किताबातुन, लेकिन ये पूरा चेंज हो गया कुतुबुन। ठीक है, इसी तरह कलम, कलम की जमा हमने क्या पढ़ी, अक़लामुन, क्या पढ़ी, अक़लामुन। अब देखिए कहाँ वाहिद कहाँ जमा, तो ये वाहिद का वजन सलामत नहीं रहा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, जमा मुकस्सर। जबलुन से जिबालुन। इसके ये वाले लेसन जो आप पढ़ रहे हैं, इस लेसन के अंदर जमा मुकस्सर के 8 औजान आपको दिए गए हैं, वो औजान आपको याद कर लेने हैं, फिर आपको इसको और मिसालें बहुत सारी हैं। ठीक है, ताजिर से तुज्जारुन, हाज से हुज्जादुन, हम इस लेसन के अंदर ज़मीरुन से जुमलाउ, फ़कीरुन से फुक़राउ, गनियुन से अग़नियाउ, वलियुन से औलियाउ, नबियुन से अंबियाउ, सदीक़ुन से अस्दिक़ाउ। तो ये सारी जो इसको, इसलिए इसको कहा जाता है जमा मुकस्सर, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, जमा मुकस्सर। तो ये हमारे जो है लेसन का खुलासा था, जो मैंने आपको बोर्ड पे बता दिया है। इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह सुब्हान तआला से कि अब आपके सामने ये जो लेसन है ये क्लियर हो जाएगा। एक दो और चीज़ें हैं जो मैंने अभी आप लोग को नहीं बताई हैं, वो इसलिए नहीं बताई हैं ताकि जो जुज, इसके बाद एक और जुज है, जुज बा है, जुज जीम है, तो उसमें ज़ालिका वगैरह का जो है वो इंशाअल्लाह मैं आपको बाद में बताऊंगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए आसानी फरमाए, और जो कुछ हम पढ़ते हैं सीखते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला उसमें हमारे लिए खैर का मामला फरमाए। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वबारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। एक चीज़ जो आप लोग को समझाना मैं भूल गया था, अभी मैं आप लोग को समझा देता हूँ। ठीक है, हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ज़हब फ़ेल, क्या पढ़ा था, ज़हब वो गया, खराजा वो निकला, समीआ उसने सुना, हमने फ़ेल पढ़े। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें वो वाहिद के लिए था, हमने पढ़ा था ज़हब, क्या पढ़ा था, ज़हब वो गया। ठीक है, अभी इस लेसन के अंदर हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है ज़हबू, क्या पढ़ना है, ज़हबू, ज़हबू। ठीक है, इसका मतलब वो सब गए, ये जमा के इस्तेमाल होता है। ये था वाहिद मुज़क्कर गायब। ठीक है, थर्ड पर्सन का, ये थर्ड पर्सन के लिए जमा है, जमा मुज़क्कर गायब, ज़हबू। ठीक है, इसीलिए जो आपने लास्ट जो लाइन पढ़ी, आइना मूसा व अस्दिक़ाहु, मूसा और उसके दोस्त कहाँ हैं, तो चूंकि सिर्फ मूसा के बारे में सवाल नहीं हुआ, अगर सिर्फ इतना सवाल होता कि आइना मूसा, मूसा कहाँ गए, ठीक है, तो ज़हब इलल मत्अम, वो मत्अम गए, लेकिन उसके साथ जो अस्दिक़ाहु आ गया, तो अस्दिक़ाहु आने के बाद हम उसके लिए जमा लाए, ज़हबू इलल मत्अमी, वो मत्अम गए। अभी और कोई हम फेल ले लें। ठीक है, अगर यहाँ पे ये सवाल होता कि आइना, ये सवाल कि आइना मूसा व अस्दिक़ाहु, मूसा और उसके दोस्त कहाँ गए,
تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خرجو الان، وہ ابھی نکلے، خرجو، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم مطلب کوئی بھی جو فعل رہے گا ہمارے پاس، ہم اس کا جب جمع استعمال کریں گے تو ایسے خرجو. اور یہ جو واو ہے، یہ جو واو ہے اس کو واو الجمع کہتے ہیں، جمع کا واو، اس کو کہتے ہیں جمع کا واو. یہ واو جب آ جاتا ہے فعل کے اندر تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں دو سے زیادہ لوگ ہیں، دو سے زیادہ لوگوں کا ذکر ہو جائے، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے واو الجماعتی، جمع کا واو. اب یہاں پہ جو ذہبہ ہے یہ تو ہو گیا فعل، ٹھیک ہے. فاعل کیا ہے؟ فاعل یہ ہے واو، یہ جمع، یہ دلالت ہم کو یعنی وہ سب گئے. تو یہ آپ لوگ، یہ نئی چیز آپ لوگ کو اس لیسن کے اندر جو ہے ملی ہے. اس کے بعد آپ اسکرین آن کریں، انشاءاللہ میں پڑھا دیتا ہوں، اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ ایکسرسائز کریں گے بعد میں. اسکرین شیئر کریں. أين ذهبت إرم؟ لیسن ایکسرسائز نہیں، لیسن میں پڑھ دیتا ہوں ایک مرتبہ. الدرس الثالث عشر، سبق نمبر 13، اور 13 سبق کا جو ہے پہلا جو ہم پڑھ رہے ہیں، من هؤلاء الفتية الطوال یا علی، اے علی یہ لمبے نوجوان کون ہیں. ہاذا اور ہادی دونوں کے لیے جمع کے لیے ہم جو استعمال کریں گے وہ کیا ہے؟ ہاؤلائی. فتیتن یہ فتح کی جمع ہے، فتن کی جمع ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ فتیتن استعمال ہوا، ٹھیک ہے. من ہاؤلائی الفتیۃ الطوال یا علی، اے علی یہ لمبے نوجوان کون ہیں؟ ہم طلاب جدد، وہ سب نئے اسٹوڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو طلابن ہے، طلابن یہ جمع مکسر ہے، طالبن کی جمع طلابن. اسی طرح جدودن جدیدن کی جمع ہے، یہ بھی جمع مکسر ہے جو ہم نے پڑھا. من این ہم، وہ کہاں سے ہیں، وہ کہاں سے ہیں. یہاں جو ہم ہے یہ طلاب جدد کی تعارف ہے کہ وہ جو طلاب جدد ہیں، نئے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ کہاں سے ہیں. تو ہوا کے لیے جو جمع استعمال ہوگی، اور یہ صرف عاقل کے لیے استعمال ہوگا، ہاؤلائی بھی صرف عاقل کے لیے استعمال ہوگا. اسی طریقے سے ہم بھی کیا ہوگا؟ عاقل کے لیے استعمال ہوگا. من این ہم، وہ کہاں سے ہیں، ٹھیک ہے. ہم من امریکہ، وہ سب امریکہ سے ہیں. ہم من امریکہ، وہ سب امریکہ سے ہیں. اہم زملاؤک، کیا وہ سب، فتیتن نوجوان، فتن کی جمع ہے فتیتن، ٹھیک ہے. اہم زملاؤک، کیا وہ سب آپ کے ساتھی ہیں. کا یہ مخاطب کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے. کیا وہ سب آپ کے ساتھی ہیں. نعم، ہاں. ہم زملائی، وہ میرے ساتھی ہیں. ضمیر ان کی جمع زملاء. ہم فی فصلی، وہ سب میری کلاس میں ہیں. اہم مجتہدون، کیا وہ سب محنتی ہیں. مجتہدن اس کی جمع ہے مجتہدون، جمع مذکر سالم. نعم، ہاں. ہم مجتہدون، وہ سب محنتی ہیں، ٹھیک ہے. ما اسماؤہم، ان کے کیا نام ہیں. اسم ان کی جمع اسماء، اور ہم ان کے جمع کے لیے عاقل کے لیے. ما اسماؤہم، ان کے کیا نام ہیں. اسماؤہم، ان کے نام. یاسر، یاسر، و زکریہ و موسیٰ و عبداللہ، اور زکریہ اور موسیٰ اور عبداللہ ہیں. ومن ہؤلاء الرجال القصار، اور یہ چھوٹے قد والے آدمی کون ہیں. ومن اور کون، ہؤلاء یہ، الرجال آدمی، القصار چھوٹے. رجال قصار دونوں جمع مکسر ہے. رجل ان کی جمع رجال، قصیر ان کی جمع قصار. ومن هؤلاء الرجال القصار، هؤلاء کیوں لائے، اس لیے کہ رجال جمع ہے. ومن هؤلاء الرجال القصار، یہ چھوٹے قد والے آدمی کون ہیں. ہم حجاج، وہ سب حجاج ہیں. حاجن کی جمع حجاج. من این ہم، وہ کہاں سے ہیں، وہ سب کہاں سے. اب یہاں پہ اگر جمع نہیں ہوتی، صرف ہو جاتا ہوا حاجن، تو ہوتا من این. من این ہوا،
وہ کہاں سے ہے، لیکن چونکہ یہ کیا ہے جمع ہے تو من این ہم، وہ کہاں سے ہیں، بعضهم من الصین، ان میں سے بعض کیا ہیں چائنا سے ہیں، وبعضهم من الیابان، اور ان میں سے بعض جاپان سے۔ بعض مطلب ہوتا ہے کچھ، ٹھیک ہے، بعض یا کچھ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، اور یہ لفظ جو ہے عموماً جو ہے یہ مضاف استعمال ہوتا ہے، یہ مضاف استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد والا اسم جو رہے گا وہ مضاف الیہ رہے گا، وہ مضاف الیہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ پھر کہا کہ این موسیٰ واصدقاؤہ، موسیٰ اور اس کے دوست کہاں ہیں، صدیق ان کی جمع، اصدقاؤ جمع مکسر، ذهبوا الی المطعم، وہ سب مطعم گئے، ذهبوا وہ سب گئے، ذهب تھرڈ پرسن جو فعل تھا اس کا جمع ذهبوا، مطعم ریسٹورنٹ، اس کی جمع کی مطاعم۔ اب اس کے بعد آپ کے سامنے ایکسرسائز ہے، حول المبتدا فی کل من الجمل الآتیۃ الی جمع، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ حول المبتدا، مبتدا کو چینج کیجئے، فی کل من الجمل الآتیۃ الی جمع، آنے والے ہر جملے کے اندر جمع میں، پلورل میں، یعنی آپ کے سامنے جو مبتدا یہاں پہ ہے، مبتدا کو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو چینج کرنا ہے، جب مبتدا چینج کریں گے تو ظاہر سی بات ہے خبر بھی کیا ہو جائے گی، چینج ہو جائے گی، تو آپ کو کیا کرنا ہے، مبتدا کو چینج کرنا ہے جمع میں۔ تو آپ مثال ایک شیخ نے بتا دی، ھذا طالب، یہ طالب ہے، یہ واحد ہے، ٹھیک ہے، تو اب ہمیں اس کو یعنی اس کو ہمیں کس میں کنورٹ کرنا ہے، جمع میں، ہؤلاء طلاب، طلاب یہ فعال کے وزن پہ، یہ بھی جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے، ھذا تاجر، ہؤلاء تجار، ھذا حاج، ہؤلاء حجاج، شیخ نے بریکٹ میں آپ کو الفاظ دے دیے، آپ کو صرف ہؤلاء لگانا ہے بس، ھذا رجل، ہؤلاء رجال، ھذا کبیر، ہؤلاء کبار، جو رجال کبار یہ فعال کے وزن پہ، فعال، ٹھیک ہے، ھذا صغیر، ہؤلاء صغار، یہ سب چھوٹے ہیں، اور کبار بڑے، ہؤلاء قصار، یہ سب چھوٹے قد والے، صغیر چھوٹا آدمی، چھوٹا عمر میں چھوٹا، قصیر قد میں چھوٹا، اس کی جمع قصار، ہؤلاء قصار، تو کبار، صغار، رجال، قصار یہ فعال کے وزن پہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ھذا طویل، ہؤلاء طوال، یہ بھی فعال کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے سامنے ھذا ولد، کیا ہے، ھذا ولد یہ لڑکا ہے، ہؤلاء اولاد یہ افعال کے وزن پر ہے، اولاد یہ سب بچے ہیں، ھذا ابن، ہؤلاء ابناء، ھذا عم، ہؤلاء اعمام یہ افعال کے وزن پہ، ھذا شیخ، اب اس کی جمع شیوخ، فعول کے وزن پر، فعول کے وزن، تو جمع مکسر کے لیے جو شیخ نے یہاں پہ 8 اوزان ہم کو بتائیں، شیوخ فعول، ہؤلاء شیوخ، جتنے ہم نے پڑھے سب جمع مکسر ہیں، ہؤلاء شیوخ، اور اس کے بعد جو ہے ھذا ضیف، ضیف مطلب مہمان، مؤنث کے لیے آتا ہے فتاتن گول تا، واحد آئے گا فتاتن لمبی تا، لمبی تا آئے گی سلپی متا، اور اس کی جمع آئے گی فتیات، آگے آئے گا، وہ آگے والے لیسن کے اندر آئے گا، ھذا ضیف، ہؤلاء ضیوف، ضیوف، ھذا زمیل یہ کلاس میٹ ہے، ساتھی ہے، ہؤلاء زملاء، فعلاء کے وزن پہ جو جمع مکسر آئے گی وہ غیر منصرف ہے، اس پہ کیا آئے گا، اس پہ تنوین نہیں آئے گی، ہؤلاء زملاء، ھذا فقیر یہ فقیر ہے، ہؤلاء فقراء، ھذا غنی یہ غنی ہے، ہؤلاء اغنیاء، اسی طریقے سے جو افعلاء، افعلاء کی وزن پہ جو جمع مکسر آئے گی وہ بھی غیر منصرف ہے، یعنی اس کے اینڈ میں کیا آئے گا، تنوین نہیں آئے گی، ہؤلاء اغنیاء، ہؤلاء اصدقاء، ہؤلاء اطباء، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ھذا فتن یہ نوجوان ہے، اس کی جمع فتیۃ، فعلۃ کے وزن پہ، فعلۃ کے وزن، ھؤلاء فتیۃ، ھؤلاء اخوۃ، اس کے بعد ہے جدید یہ ہے فعول کے وزن پہ،
फुऊलन के वजन पर हाउलाई जुदुदुन, हाउलाई जुदुदुन। तो ये 8 वजन जो है हो गए, इंशाल्लाह बाद में मैं आपको समझा दूंगा। इसके बाद यहाँ 21 से लेकर 25 तक जो भी है ये जमा, सब जमा सालिम है, जब समा सालिम है, और सब जमा मुज़क्कर है, जमा मुअन्नस सालिम इसमें नहीं बताया गया है। हादा मुदर्रिसुन हाउलाई मुदर्रिसूना, हादा मुहंदिसुन हाउलाई मुहंदिसूना, हादा फल्लाहुन हाउलाई फल्लाहूना, हादा मुज्तहिदुन हाउलाई मुज्तहिदूना, हादा मुस्लिमुन हाउलाई मुस्लिमूना। ठीक है। और उसके बाद एक्सरसाइज है जो आप लोग को करनी है, हव्विल मुफरदात अल्लती तहतहा खत्तुन इला जमूइन कमा हुआ मुवद्दहुन फिल मिसाली, कि जो मुफरदात हैं यानी जो मतलब सिंगुलर हैं, उन सिंगुलर को आप चेंज कीजिए जिनके नीचे लाइन है, खत अल्लती तहतहा खत्तुन, जिनके नीचे लाइन है जमा की तरफ, जैसा कि एग्जाम्पल के अंदर वाज़े है, एग्जाम्पल के अंदर क्या है, वाज़े है। बाकी 5 दक़ाइक़ तय्यब इंशाअल्लाह सर। शेयर करें इंशाअल्लाह, ये वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं उसके बाद इंशाअल्लाह। अब एक्सरसाइज आपको सिर्फ बताना है, मुझे करना नहीं कुछ, स्क्रीन शेयर करें मैं बता दूं सिर्फ। हव्विल मुफरदात अल्लती तहतहा खत्तुन इला जमूइन कमा हुआ मुवद्दहुन फिल मिसाल। मुफरदात, मुफरद की जमा मुफरदात, ये ठीक है। यानी आपको क्या करना है, जो सिंगुलर वर्ड्स हैं, सिंगुलर वर्ड जिनके नीचे लाइन है, उनको आप जमा में, उनको आपको जमा में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। जैसे मिसाल मन हाज़ा रजुलु, ये आदमी कौन है, हुआ हाजुन, वो हाजी है। अब आपको मन रजुल को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो इसमें इशारा क्या, जब जमा हो जाएगा रिजाल तो इसमें इशारा भी चेंज हो जाएगा हाउलाई, और जब आप वो उधर लाएंगे तो फिर ज़मीर प्रोनाउन भी चेंज हो जाएगी, हुम मन हाउलाई रिजालु, ये आदमी कौन है, हुम हुज्जाजुन, हुज्जाज हैं। अब यहाँ पे आपको मिन ऐन हाज़ा तालिबु, ये तालिब इल्म कहाँ से है, हुआ मिनल हिंदी, वो हिंदुस्तान से। तो यहाँ पे आपको मिन ऐन हाउलाई तुल्लाबु हुम मिनल हिंदी, मिन ऐन हाउलाई तुल्लाबु हुम मिनल हिंदी, ऐसे आपको पूरी एक्सरसाइज करनी है। ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3 है। एक्सरसाइज नंबर 3 के अंदर आपको कहा जा रहा है कि अज़िफ़िल अस्माअल आतियत मर्रतन इला इस्मिन ज़ाहिरिन व उखरा इला ज़मीरिन कमा हुआ मुवद्दहुन फिल मिसाली। आपको यहाँ कहा जा रहा है कि जो अस्मा है, यानी जो नीचे आपके सामने अस्मा दिए जाएंगे, इसमें आपको एक जो अस्मा की इजाफत करनी है, एक मरतबा आपको इजाफत करनी है जाहिर इस्म की तरफ, यानी जो इस्म मौजूद है, जैसे हम कहेंगे अबना मुहम्मदिन, मोहम्मद के बेटे, और एक इसमें यानी ज़मीर की तरफ, जैसे हम कहें उसके बेटे, अबनाउहु, उसके बेटे। तो आपको आपके सामने एक इस्म दिया हुआ है, इस्म को आपको एक मरतबा इसमें जाहिर की तरफ उसकी इजाफत करनी है और दूसरी मरतबा ज़मीर की तरफ इस्तेमाल जो इजाफत करनी है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके सामने अबनाउन, बेटे, इब्नुन की जमा, अबनाउ मुहम्मदिन, मुहम्मद के बेटे, अबनाउहु, उसके बेटे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे चेंज करना है। ठीक है। यानी अब यहाँ पे आपको क्या, अस्माउत्तुल्लाबी अस्माउहुम, ठीक है, जुमलाउ हामिदिन जुमलाउका, लास्ट वाला आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद चौथी एक्सरसाइज है इक़राइल मिसाल थुम्मा हव्विलिल जुमलल आतियत मिसलहु, मिसाल को पढ़िए फिर आने वाले जुमलों को चेंज कीजिए उसी की तरह। अब यहाँ पे जो देखिए आपको क्या कहा जा रहा है कि अत्तालिबु ज़हब इलल मतअम, यहाँ पे फ़िल वाहिद है, वाहिद को जमा इस्तेमाल करना है आपको। अत्तालिबु ज़हब इलल मतअम, स्टूडेंट गया रेस्टोरेंट की तरफ। अब यहाँ पे आपको अत्तालिब और ज़हब दोनों को चेंज करना, जमा करना है। अत्तुल्लाबु ज़हबू इलल मतअम, अत्तुल्लाबु ज़हबू इलल मतअम, तलबा गए मतअम रेस्टोरेंट की तरफ। ठीक है।
اس کے بعد جو ایکسرسائز نمبر 5 ہے وہ پڑھنے کی ہے، انشاءاللہ میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ ایکسرسائز نمبر 6 میں آپ کو جمع لکھنی ہے۔ اکتب جمع الکلمات الآتیہ، لکھیے آنے والے کلمات کی جمع۔ کبیر ان کی جمع کیا ہے، مسلم ان کی جمع کیا ہے، رجل ان کی جمع کیا ہے، یہ آپ کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد الکلمات الجدیدہ، نیو ورڈز ہیں۔ الحقل، حقل مطلب کھیتی، ٹھیک ہے، جمع اس کی آتی ہے حقول۔ الناس لوگ، انسان کی جمع، ٹھیک ہے، الناس۔ القریہ، القریہ مطلب گاؤں، واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے قرا۔ ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من الضر۔ الضیف مہمان، اس کی جمع آتی ہے ضیوف۔ الشیخ، شیخ کہتے ہیں بوڑھے آدمی کو بھی کہتے ہیں، اسی طریقے سے احترام اور عزت کے لیے بھی کسی کو بولا جاتا ہے، اور آج کے زمانے میں عموماً بڑے علماء کے لیے شیخ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں اس لفظ کی کوئی قدر نہیں ہے، ہر کسی کو شیخ کہتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ جیسے ہم جیسے طلباء کو بھی لوگ شیخ کہتے ہیں، حالانکہ درست نہیں ہے۔ شیخ جو بڑے بڑے علماء ہیں، شیخ صالح الفوزان، شیخ ربیع المدخلی، شیخ سلیمان الرحیلی، شیخ ابراہیم الرحیلی، اور بڑے بڑے علماء، شیخ صالح الوحیدان وغیرہ، ایسے علماء کے لیے شیخ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ المطعم، مطعم شیخ کی جمع شیوخ، مطعم ریسٹورنٹ، ریسٹورنٹ، ٹھیک ہے، اور اس کی جمع آتی ہے مطاعم، اس کی جمع آتی ہے مطاعم، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو آپ کے سامنے جو المدرسۃ الابتدائیہ، ابتدائیہ جو ابتدائی اسکول رہتی ہے، نرسری وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو اس میں جو چیزیں بچی ہیں وہ انشاءاللہ ہم لوگ کل حل کر لیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر کا معاملہ فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔